الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشر. وقال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی، ہر ظاہری اور باطنی نعمت اس اللہ عز و جل کی جانب سے ہے، جو اللہ رب العالمین اکیلا خالق، اکیلا مالک، اکیلا رازق اور اکیلا حقیقی ساری کائنات کا معبود ہے. اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے. وہ رب العالمین ہے، امن و امان کا مالک ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اپنی امت تک اللہ کا دین پہنچایا، ہر خیر کی طرف اپنی امت کی رہنمائی فرمائی، ہر شر سے اپنی امت کو آگاہ اور متنبہ کر دیا. ایک ایسا دین دے گئے جو روشن واضح ہے، سمجھ میں آنے والا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلاۃ کے بعد آج 17 شوال 1445 ہجری مطابق 26 اپریل 2024 عیسوی خطبہ جمعہ کا آپ اردو میں ترجمہ سماعت فرما رہے ہیں. آج جس موضوع پر خطبہ دیا گیا ہے وہ ہے امن و امان ایک عظیم نعمت، یا امن، پیس، شانتی جس کو کہتے ہیں. امن ایک بہت بڑی نعمت ہے. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تمام نعمتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں. ہر نعمت کا مالک وہی ہے. انسان کو چاہیے کہ نعمت کی قدر کرے اور اس کو محفوظ رکھے یا اس کی حفاظت کی کوشش کرے، جتن کرے، اور اللہ کا نعمت پر شکر ادا کرے تاکہ اور نعمتیں اس کی زندگی میں آئیں. اپنے رب کی عبادت میں زندگی گزارے تاکہ مزید نعمتیں اس کو ملیں. ناشکری اللہ کو پسند نہیں ہے.
آزمائش اگر زندگی میں ہو تو بندہ صبر کرے، نہ کہ ناشکرہ ہو۔ پریشانیاں مصیبتیں آئیں تو صبر کرے اور اللہ سے دعائیں کریں تاکہ وہ پریشانیاں وہ مصیبتیں اس کی دور ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو انسانوں کا ٹھکانہ بنایا، قرار کی جگہ بنایا، جہاں لوگ بستے ہیں، رہتے ہیں، جیتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اور یہ زمین کو جو ٹھکانہ اللہ نے بنایا انسانوں کا، یہ ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، یہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے قرار بنایا۔ قرار مطلب ٹھہرنے کی جگہ، جہاں زندگی انسان گزارتا ہے اور چلتا ہے، بستا ہے، رہتا ہے۔ معزز سامعین، اس زندگی کا بنیادی مقصد، میری اور آپ کی زندگی جو گزر رہی ہے، چل رہی ہے، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے مجھ کو اور آپ کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ عبادت کے لیے، توحید کے لیے، خالص اللہ عز و جل کی عبادت کرنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ معلوم ہوا عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اب یہ جو عبادت کرنی ہے یہ امن کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔ اس عبادت کے لیے زندگی میں امن ہونا، امان ہونا ضروری ہے تاکہ ڈھنگ سے عبادت ہو۔ اگر خوف کا ماحول ہوگا، امن نہ ہو، تو بندہ صحیح معنوں میں صحیح ڈھنگ سے اللہ کی عبادت جو کہ اس کی زندگی کا مقصد ہے پورا نہیں کر سکتا ہے۔ بلکہ عبادت جو مقصد پورا نہیں کر سکتا ہے، اس سے پہلے اگر امن نہ ہو تو زندگی ہی باقی نہیں رہتی ہے انسان کی۔ زندگی کو قائم رکھنا، زندگی کو قائم رکھنے کے لیے، زندگی کی استقامت کے لیے امن و امان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے یہ ہر ایک کا مطلوب ہے، ہر انسان کی حاجت ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر اس کی زندگی کو بقا نہیں، اور جب زندگی نہیں تو پھر بندگی نہیں، یا بندگی صحیح معنوں میں نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے زمین کا امن ختم اگر ہو جائے تو پھر لوگ بے چینی کی زندگی، خوف اور ہراس کی زندگی گزاریں گے، بدبختی کی زندگی گزاریں گے۔ اس لیے ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ یہ کتنی عظیم نعمت ہے جو اللہ عز و جل کی طرف سے انسان کو ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ہم نے کہا تم زمین میں چلے جاؤ، ایک دوسرے کے دشمن بھی ہوتے ہو، زمین میں انسانوں کو رکھا گیا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اللہ فرماتا ہے زمین میں تمہارے لیے، زمین کو تمہارے لیے ٹھکانہ بنایا گیا، اور ایک وقت، ایک مدت تک تمہیں زمین میں رکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام امن اور امان کو سمجھاتے ہیں کہ انسان کو کیسے یہ چیز حاصل ہوتی ہے اور کب انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ پرامن ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انسان صبح اٹھے، دیکھے اگر اس کی زندگی میں 3 چیزیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امن میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری نعمتیں اس کو دی گئی ہیں۔ نمبر 1 امن میں ہے، خوف نہیں ہے۔ نمبر 2 جسم میں عافیت ہے، بیماری یا پریشانی نہیں ہے۔ نمبر 3 ایک دن کا رزق اس کے پاس موجود ہے۔ تو گویا کہ ساری زمین کی نعمتیں سمیٹ کر اس کے قدموں میں ڈال دی گئی ہیں یا اس کو دے دی گئی ہیں۔ صبح انسان اٹھے تو دیکھے کہ وہ امن میں ہے، مطلب اس کو خوف نہیں ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ امن کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ ہم کو اس حدیث سے ملتا ہے کہ اگر امن ہو اور جسم میں عافیت ہو، بیماریاں نہ ہو، اور ایک دن کا رزق ہمارے پاس ہے، تو گویا کہ ساری نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔
اس کا مطلب اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ امن کتنی بڑی نعمت ہے، کہ امن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ آپ کے پاس ہے۔ اگر امن نہیں ہے، پیس نہیں ہے، تو اس کا مطلب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فساد کو، جس کو بگاڑ کہتے ہیں، بدامنی پھیلانا، خوف و ہراس کا ماحول زمین میں پیدا کرنا، یہ پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ زمین میں بگاڑ کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے زمین بنائی، آسمان سے کتابیں نازل فرمائی، پیغمبروں کی بعثت فرمائی، تاکہ زمین میں امن باقی رہے، لوگ اللہ کا حق ادا کریں، عبادت کریں، اور ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں، ادا کریں، اللہ کی عبادت کے بعد اپنے نبی کی اتباع کرتے ہوئے زمین کو پرامن بنائیں۔ لیکن جہاں امن ختم ہوتا ہے، اللہ کی عبادتیں نہیں کی جائیں گی، نبی علیہ السلام کی اتباع نہیں کی جائے گی، تو پھر وہاں سے امن ختم ہو جائے گا، اور پھر لوگ خوف و ہراس کی زندگی گزاریں گے، جس سے ان کی دنیا برباد ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں بگاڑ کو پسند نہیں کیا ہے۔ ہر وہ چیز جو امن میں خلل پیدا کرتی ہے، ہر وہ چیز جو امن میں خلل پیدا کرتی ہے، ماحول کو خراب کرنے والی چیزیں، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور فساد میں وہ چیزیں شامل ہیں۔ لہٰذا ایسے مفسدین کی سزائیں شریعت اسلامیہ نے مقرر کی ہیں، تاکہ زمین پرامن رہے، زمین کے لوگ امن و امان کی زندگی گزاریں۔ جو فساد زمین میں پھیلاتے ہیں، بگاڑ پھیلاتے ہیں، ان کے لیے سزائیں شریعت اسلامیہ میں مقرر ہیں۔ مثال کے طور پر مخدرات ہے، ڈرگس ہے، اس سے زمین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، بدکاریاں ہیں، زناکاری ہے، اس سے زمین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، شراب پینا یہ جو حرام ہے، اس سے زمین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جتنی حرام چیزیں ہیں، اس سے زمین کا امن ختم ہو جاتا ہے، لوگوں کی زندگیاں پرامن نہیں رہتی، اس لیے شریعت نے اس کو حرام بھی کیا، اور ان کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے سخت سزائیں مقرر کی ہیں، تاکہ ان کو سزا ملے اور لوگ ان سے سبق حاصل کریں اور فساد بگاڑ سے بچیں، پرامن زندگی گزاریں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، دیکھیے آیت پر غور کیجئے، سورہ بقرہ کی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ کچھ لوگ زمین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، جن کو مفسد کہتے ہیں، فساد پھیلانے والے، زمین کو بگاڑنے والے، زمین کے امن کو، پیس کو، شانتی کو خراب کرنے والے لوگ، یہ مفسدین ہیں، منافقین، کفار۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ایسے لوگوں سے کہا گیا لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، زمین میں بگاڑ بدامنی مت پھیلاؤ، تو ان لوگوں نے کہا انما نحن مصلحون، ہم کہاں فساد پھیلا رہے ہیں، ہم کہاں بگاڑ کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو اچھا کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ حقیقی مفسد ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ زمین میں بگاڑ پھیلا رہے ہیں۔ اسلام اللہ عز و جل کا سچا دین ہے، اور یہ دین الامن ہے، امن و امان کا دین ہے، شانتی پھیلانے والا دین ہے، پرامن دین ہے، پیس کی، امن کی، شانتی کی دعوت دینے والا دین ہے۔ آپ اس کے احکام پر غور کیجئے، اسلام کے احکام پر غور کیجئے۔ اگر اسلام کے احکام کو پڑھیں گے، غور کریں گے، تو معلوم ہوگا کہ یہ اسلام زمین میں بگاڑ کو روکتا ہے، فساد کو منع کرتا ہے، اور امن کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کے احکام پر عمل کرنے سے امن ہوگا۔ زمین پر امن چاہیے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اس اللہ کے سچے دین کو قبول کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ دین پر عمل نہیں ہوگا، اس دین پر عمل نہیں ہوگا، تو پھر زمین کا بگاڑ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے۔ زمین کے امن کے لیے زمین کا رب اللہ عز و جل نے جو دین، جو اللہ کا دین ہے اسلام، اسی ایک کو فالو کیا جائے، اسی ایک پر عمل کیا جائے، تاکہ لوگ پرامن زندگی گزار سکیں۔ کیونکہ اسلام نے بتایا خالق کا حق کیا ہے، یہ اس دین نے بتایا انسانوں کے آپسی حقوق کیا ہیں، اس دین نے معاملات کے سلسلے میں احکام دیے، عبادات کے احکام دیے۔ جب عبادات کے احکام پر عمل ہوگا، معاملات ٹھیک ہوں گے، جو اسلام نے تعلیم دی ہے جس کی، تو پھر امن ہی امن رہے گا، پیسفل۔ ہر ایک کو اس کا حق اگر مل جائے، چور کو اس کی سزا مل جائے،
اور غلط کام کرنے والوں کو سزائیں ملے تو پھر زمین سے بگاڑ ختم ہو جائے گا، لوگ ڈریں گے پھر غلط کام کرنے کے لیے، پرامن زندگی گزاریں گے۔ یہ بات ہے سمجھنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور۔ اللہ عز و جل ہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ایسے بنایا نرم، اس پر تم چل سکو اور اپنا رزق زمین سے حاصل کر سکو، لوٹ کر تم سب کو اللہ عز و جل کے پاس ہی جانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے امن جیسی عظیم نعمت کو عطا کیا اور حکم دیا کہ جو رب تمہیں امن و امان کی زندگی دے رہا ہے اس کا حق یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، کیونکہ اس نے تم کو رزق بھی دیا تاکہ زندگی اچھی ہو، اور خوف سے امن کی زندگی نصیب فرمائی تاکہ تم اچھی سعادت مند زندگی گزار سکو۔ لہٰذا یہ جو عطا کرنے والا رب ہے اس کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ نماز میں جو سورہ پڑھی گئی اس کی 3 آیتوں پر آپ غور کیجئے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلْيَعْبُدُوا لِإِلَافِ قُرَيْشٍ۔ سورہ قریش پڑھ کر دیکھیے۔ اس زمین پر یہاں پہلے خوف کی زندگی تھی، اللہ تبارک و لوگ رزق کے معاملے میں پریشان تھے۔ یہ 2 بڑے مسائل تھے معاشرے کے 2 سوسائٹی کے بڑے مسائل، رزق نہیں ہونا اور خوف اور ہراس کی زندگی۔ اللہ عز و جل نے یہ دونوں چیزوں کو، دونوں پریشانیوں کو ختم کر دیا، رزق کا بندوبست بھی کر دیا، لوگ کھاتے رہے پیتے رہے، اور اللہ نے خوف کو بھی ہٹا دیا۔ اس کے بعد حکم یہ دیتا ہے کہ اب اللہ کی عبادت کرو جس اللہ نے یہ عظیم نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ کیا مطلب ان آیتوں کا؟ عبادت کرو اس گھر کے رب کی، یعنی کعبۃ اللہ کا جو رب ہے، گھر کا مطلب یہاں بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ کا جو رب ہے اس کی تم عبادت کرو۔ کیوں؟ الذی اطعمہم من جوع، یہی وہ رب ہے کعبۃ اللہ کا جس نے تمہاری بھوک کو ختم کیا، رزق کا بندوبست کیا، کھلاتا ہے وہ تمہیں۔ وآمنہم من خوف، اور جو پہلے خوف کی زندگی تھی تمہاری، اللہ نے اس مصیبت کو ہٹا کر امن و امان کی زندگی تمہیں نصیب فرمائی۔ تو اس کا یہ حق ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سب سے بڑا حق ہے اللہ عز و جل کا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے تاکہ یہ نعمت جو نعمت الامن ہے، پیس ہے، شانتی والی زندگی اللہ نے نصیب کی ہے، یہ باقی رہے۔ آپ غور کیجئے، یہ سعودی عربیہ جو ملک ہے اس کو بلاد الامن کہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ امن اور امان کا ملک ہے۔ لوگ یہاں جو رہتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہاں کیسے پیس ہے۔ یہاں وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی رہتے ہیں، پرامن زندگی گزارتے ہیں، ان کو خوف نہیں ہے یہاں پر۔ اس ملک میں، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، لیکن اس ملک میں غیر مسلم بھی رہتے ہیں اور وہ بھی پرامن زندگی گزارتے ہیں یہاں پر، ان کو خوف نہیں ہوتا ہے کسی چیز کا، لوٹنے کا، برباد ہونے کا، قتل و غارت گیری کا، دہشت گردی کا نہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ اس ملک میں اسلام ہے۔ یہ مملکت العربیہ سعودیہ، اس میں یہاں اسلام ہے، لوگ اسلام پر عمل کرتے ہیں، لوگوں کو ڈر ہے، قتل کرنے پر سزائیں ملتی ہیں، چوری کرنے پر سزائیں ملتی ہیں، کسی کو ستانے پر سزائیں ملتی ہیں، ظلم کرنے کی ظالم کی سزا ہے، ڈرگس مخدرات پھیلانے والوں کے لیے سخت سزائیں مقرر ہیں، تو لوگ ڈرتے ہیں۔ اور یہ سزائیں اسلامی ہیں، یہ احکام اسلامی ہیں، قانون اسلامی ہے، یہاں اسلامی باتیں ہوتی ہیں، اسی لیے لوگ ڈرتے ہیں کہ محرمات یا غلط حرام چیزوں کا ارتکاب نہ کریں۔ بدامنی پھیلانے سے لوگ ڈرتے ہیں، تو لوگوں کو پرامن زندگی یہاں مل رہی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے اس ملک پر، اور اسلام پر عمل کرنے کی بدولت اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی ہے۔ تو مملکہ جو ہے ایک مثال، ایک آئیڈیل کنٹری ہے ورلڈ کے لیے، دنیا والوں کے لیے سعودیہ ایک آئیڈیل کنٹری، ایک آئیڈیل ملک ہے۔ دیکھو، امن چاہتے ہو، پیس چاہتے ہو، شانتی چاہتے ہو، تو یہ ہے طریقہ اس کو پانے کا۔ رب العالمین امن دینے والا ہے، الذی، ابھی میں نے پڑھا، اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، یہ امن دینے والا اللہ عز و جل ہے، اللہ کی طرف سے امن ملتا ہے، حاصل ہوتا ہے انسان سے۔ تو امن کب ہوگا؟ جب اللہ کو خوش کیا جائے گا، اللہ کو راضی کیا جائے گا، اس کے دین پر عمل کریں گے، اس کے احکام کو فالو کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ امن دے گا، جیسے اللہ نے اس ملک میں امن کو رکھا ہے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امن کو باقی رکھے اور
اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد دوسرے خطبے میں امن کو پانے کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہیں اس کی طرف کچھ اشارے کیے گئے ہیں۔ اس میں پہلی چیز جس سے انسان کو جو ہے امن ملتا ہے دنیا میں یا امن حاصل کیا جا سکتا ہے وہ ہے کتاب و سنت پر عمل کرنا، قرآن و حدیث پر عمل، جس کو کہتے ہیں اعتصام بالکتاب و سنت۔ عمل انسان کا عقیدہ، منہج، عمل کتاب و سنت کی روشنی میں جو عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہ عقیدہ انسان کا ہو، جو منہج کتاب و سنت میں ہمیں ملا ہے اس منہج کے مطابق ہماری زندگی ہو، جو عمل کتاب و سنت سے ثابت ہو وہ عمل انسان کرے، ایسی صورت میں زندگی پرامن ہوگی۔ ایک نمبر دو، مسلمانوں سے جڑ کے رہنا، مسلم امہ ہے، اختلافات کو، تنازعات کو ختم کرنا، جو چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں یا بڑے بھی اختلافات ہیں شریعت کی روح سے ان اختلافات کو ختم کرنا، اس سے بھی امن آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا تَذْهَبَ رِيحُكُمْ، وَلَا تَنَازَعُوا، اختلافات مت کرنا ورنہ ناکام ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اگر تنازع ہو، اختلاف ہو تو اس کا حل بھی بتایا گیا شریعت۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر کسی مسئلے میں مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہو تو اس کا حل بھی اس آیت میں موجود ہے قرآن و حدیث کی طرف اپنے اختلاف کو لوٹاؤ اور کتاب و سنت سے اپنے اختلاف کو دور کر دو۔ ایک پلیٹ فارم، اتحاد، یونٹی، اتفاق، مسلمان سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ بھی امن کے لیے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے طاعت ولی الامر، یہاں بادشاہ ہیں، مسلمانوں کے حاکم ہیں، ولی الامر ہیں، ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، یہ بھی ایک ایسا طریقہ ہے جس سے انسان کی زندگی میں امن آتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور ولی الامر حاکم وقت، بادشاہ وقت کی، آپ خلیفہ بولیے، حاکم بولیے، بادشاہ بولیے، ولی الامر بولیے، مطلب ایک ہے اس کا۔ تو ان کی اطاعت اور فرما برداری جو شریعت کا حکم ہے، یہ آیت ہے قرآن کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، ولی الامر کی اطاعت کرنا، جو بادشاہ ہیں یہاں کے، ان کی اطاعت کریں گے امن ہوگا، مخالفت کریں گے امن ختم ہو جائے گا، اور امن بہت بڑی نعمت ہے، زندگی برباد ہو جائے گی اگر امن ختم ہو جائے تو انسان۔ آپ بتائیے رات میں اگر سکون سے نہ سو پائیں آپ کو ڈر ہو کہ پتہ نہیں میرے گھر پر کیا ہو جائے، کہاں سے بم گرے، کہاں سے حملہ ہو جائے، کہاں سے چور گھس جائیں، کوئی لٹ جائے میری بیوی بچوں کی زندگیاں، میری زندگی، ہمارا گھر، تو آدمی کی زندگی برباد ہو جائے، وہ کیسے نماز پڑھے گا، کیسے عبادت کرے گا جو زندگی کا مقصد ہے، جو شروع میں نے بتایا خطبے کے۔ انسان کو امن ضروری ہے، بلکہ اگر میں بتاؤں آپ غور کریں امن کتنی بڑی نعمت ہے، آپ اس کا اندازہ لگائیں۔ دو چیزیں اگر ہوں، انسان بھوکا بھی ہے، ڈرا ہوا بھی ہے، بھوکا بھی ہے، ڈرا ہوا ہے، اور اس کے سامنے چوائس رکھی جائے، بھائی کھانا بھی ہے اور امن بھی ہے، کیا چاہیے، کھانا چاہیے یا امن چاہیے، تو وہ بولے گا مجھے پہلے امن دو۔ خوف ہٹنا ضروری ہے، وہ یہ نہیں بولے گا ٹھیک ہے میں ڈر کر کھا لوں گا، ایسے نہیں بولے گا، کھانے سے زیادہ امن کی ضرورت پڑتی ہے اس کو، اور یہاں امن ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسلام پر عمل کریں، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ شریعت کی روح سے اپنے اختلافات کو ختم کریں، یونٹی لائیں، اتفاق اور اتحاد لائیں، اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بادشاہ وقت کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے تاکہ امن باقی رہے۔ اسی طریقے سے امن کو پانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ علم دین کا انسان حاصل کرے تاکہ اس کی پرسنل زندگی میں بھی امن رہے اور اس کی فیملی والی زندگی میں بھی امن رہے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں وہ لوگ جو علم حاصل نہیں کر سکتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں وہ امن کے راستوں کو سمجھتے ہیں اور اللہ کی صحیح معرفت حاصل کرتے ہیں، اللہ کا حق معلوم کرتے ہیں، پھر ادا کرتے ہیں، پرامن زندگی گزارتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا یہ بھی ایک طریقہ ہے جس سے انسان کی زندگی میں امن صحیح معنوں میں آ سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اس کی دلیل اللہ نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، دیکھیے لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو اور دوں گا۔ کس پر شکر کرنا پڑے گا؟
لئن شکرتم علی ماذا، کس چیز پر شکر؟ نعمتوں پر۔ نعمتوں میں ایک بڑی نعمت امن ہے، تو اگر ہم نے امن پر، امن جیسی نعمت کا شکر ادا کیا تو اللہ نے کیا وعدہ کیا؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اور زیادہ نعمتیں دوں گا۔ یہ جو امن ہے اس سے زیادہ امن دوں گا، یہ جو رزق ہے اس سے زیادہ رزق دوں گا، یہ جو مال ہے اس سے زیادہ مال دوں گا۔ جتنی نعمتیں ہیں، ہر نعمت پر بندہ اللہ کا شاکر بنے، شکر ادا کرے تاکہ زیادہ نعمتیں اس کو ملیں۔ اور اگر شکر نہیں کیا تو وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے شکر نہیں کیا، ناشکری والی زندگی گزاری، تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اسی طریقے سے امن کو پانے، حاصل کرنے کا ایک طریقہ، وسیلہ یہ بھی ہے کہ انسان ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اللہ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے۔ اس کی کئی تفسیر نکالتے لوگ، غلط بھی تفسیر لیتے ہیں اس کی۔ کیا ہے یہ آیت؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور منکرات سے منع کرے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب یہ جماعت کون سی ہے بھائی جو ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو خیر کی طرف بلائے۔ خیر کیا ہے کیسے معلوم ہوگا؟ ایک، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائی کا حکم دے۔ بھلائی کس چیز کو کہتے ہیں کیسے معلوم ہوگا؟ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، منکر سے روکے، منکر برائی سے روکے۔ کیا چیز برائی ہے، منکر کیا چیز ہے، تاکہ اس سے بھئی یہ معلوم ہونے کے لیے علم ضروری ہے۔ بغیر علم کے خیر، معروف، منکر کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ خیر اور شر کا فرق انسان کو نہیں معلوم ہوگا، یہ خیر ہے یہ شر ہے، یہ معروف ہے یہ منکر ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ حق ہے یہ باطل ہے۔ اس کے لیے علم ضروری ہے۔ تو یہاں مراد علماء کی جماعت ہے، نہ کہ عام لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں خیر کیا ہے، جن کو پتہ ہی نہیں کہ معروف اور منکر کیا ہے۔ بھئی جب نہیں معلوم، مثال کے طور پر زید ایک آدمی ہے، اس کو نہیں معلوم خیر کیا ہے۔ شریعت میں خیر کس کو کہتے ہیں، اسلام میں نیکی کس کو کہتے ہیں، بھلائی کیا چیز ہے؟ بھئی چند سرسری چیزیں اس کو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، قربانی، ہدیہ تو معلوم ہے، لیکن دعوت و تبلیغ کا جو کام یہاں حکم دیا گیا ہے کہ ایک جماعت، وہ علماء ہیں مراد یہاں۔ جاہل نہیں کر سکتا ہے دعوت و تبلیغ کا کام۔ جس کو خود نہیں پتا وہ کیسے کسی کو دعوت دے؟ جس کو دونوں کا فرق، صحیح اور توحید اور شرک، اس نے توحید نہیں پڑھی، ایمان کے، اسلام کے ارکان کی تفصیلات اس نے نہیں جانی، ایمان کے ارکان کی تفصیلات اس کو نہیں پتا، اسلام اور ایمان میں فرق ہے یا نہیں ہے نہیں معلوم، کفر اس کی تفصیلات اسے نہیں پتا، شرک اور اس کی تفصیلات اس کو نہیں پتا، یعنی علم نہیں ہے جو بیسک نالج ہونی چاہیے۔ کیسے وہ دعوت دے گا؟ کیسے وہ لوگوں کو دعوت دے گا جس کو خود نہیں معلوم کہ حق اور باطل کا فرق کیا ہے؟ جاہل تو کام نہیں کر سکتا ہے نا میرے بھائی، عالم کے، علماء مراد ہیں یہاں پر۔ خیر یہ الگ موضوع ہے، بات آیت آگے تو میں بات فائدے کے لیے بات بتا رہا ہوں۔ تو یہ بھی یعنی علم حاصل کرنے کے بعد جو انسان کے اندر بصیرت آتی ہے، اس بصیرت سے امن کو وہ پا سکتا ہے، وہ ایک طریقہ ہے جس سے زمین میں امن ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر لوگ ایمان کے بعد اپنی ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے نیک اعمال انجام دیں گے، اچھے کام کریں گے، تو اس سے بھی زمین میں امن آئے گا، زندگیوں میں امن آئے گا۔ اس کی دلیل اللہ نے فرمایا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ نے فرمایا جو نیکی کریں گے، نیکی معلوم ہونا ضروری ہے تاکہ نیکی کرے انسان، ورنہ ہوتا کیا ہے آدمی کو شرک اور توحید کا جو ابھی میں نے فرق نہیں معلوم تو شرک کو توحید سمجھے گا، توحید کو شرک سمجھے گا۔ جی صحیح غلط کی پہچان نہیں ہونے کا نقصان کیا ہے؟ جو علم سے حاصل ہوتا ہے انسان غلط کو صحیح سمجھے گا۔ صحیح کتنی بدعت لوگ کرتے ہیں، نہیں ہیں بدعتیں معاشرے نہیں کرتے ہیں؟ کیا ان بدعتوں کو وہ لوگ غلط سمجھتے ہیں جو کرتے ہیں بدعت؟ ہمارے ملکوں میں ہو، دنیا میں مسلمان شرک بھی کرتے ہیں، بدعت بھی کر رہے ہیں نا، تو کیا وہ شرک کو شرک سمجھ کے کرتے ہیں یا اللہ کا تقرب بزرگوں کے ذریعے اللہ تک پہنچنا سمجھتے ہیں؟ معلوم ہے آپ
بدعت کے کام کتنے ہوتے ہیں؟ شب معراج، شب برات، پتہ نہیں کتنی شبیں ہیں، بدعتیں ہیں نا. ان بدعتوں کو کیا غلط سمجھ کے کرتے ہیں لوگ یا صحیح سمجھ کے کرتے ہیں؟ نیکی، اجر، ثواب کا کام سمجھ کے. پھر کیسے جو ہے یہ چیز کیسے آ گئی؟ اس لیے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے. اگر غلط اور صحیح کا علم ہو تو آدمی کبھی غلط کو صحیح نہیں سمجھے گا نہ، غلط پر عمل کرے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی لیے علم ضروری ہے. اسی لیے علم کے بعد دعوت کا کام ہوگا، تاکہ غلط اور صحیح کی پہچان انسان کو خود ہو جائے، پھر وہ لوگوں کو پہچان کرائے نہیں یہ غلط ہے، یہ صحیح، یہ غلط، یہ صحیح، یہ غلط ہے، یہ صحیح. اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے. انسان عمل کرے، نیکیاں کرے، ایمان کی حالت میں، ایمان بھی ہو، نیکی بھی ہو. ایمان اور عمل صالح ہو تو اللہ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور اس کو اچھی زندگی دیں گے. اس کی ایک تفسیر امن والی زندگی دیں گے ہم. کب؟ جب دو کام کرے گا. ایمان، کفر سے امن نہیں آ سکتا ہے، ایمان سے امن آئے گا. ایک. نمبر دو، عمل صالح، نیکیاں کرنا، رمضان میں نہیں، شوال میں بھی، ہمیشہ. تو اس کے ذریعے انسان کی زندگی میں امن آئے گا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور دوسرا فائدہ، ان کے کیے کا بہترین بدلہ، انہوں نے جو نیک عمل کیے اس سے زیادہ اچھا بدلہ ہم ان کو دیں گے. امن و امان بہت بڑی ضرورت ہے ہر انسان کے اندر. اسی لیے دیکھیے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعبیر کر رہے تھے تو یہ عظیم دعا انہوں نے اللہ سے کی کہ اللہ اس ملک کو پر امن بنا. سعودیہ بعد میں بنا ٹھیک ہے، لیکن مکہ سعودیہ کا شہر ہے. اس زمین کے لیے، بلاد الحرمین کے لیے خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی. انہوں نے مکہ کے لیے، انہوں نے مدینہ کے لیے، حرمین. سبحان اللہ. رب اجعل، مشہور دعا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. بھئی نبی کوئی چیز مانگ رہے تو وہ بہت بڑی چیز ہے نا، وہ بڑی چیز ہے، بڑی نعمت ہے. رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق اهله من الثمرات شرط من آمن باللہ والیوم الآخر. اے میرے پروردگار، اس زمین کو، اس جگہ کو، اس ملک کو تو پر امن بنا دیا. هذا البلد، هذا رب اجعل هذا بلدا آمنا، امن والا بلد بنا دیا، بلاد الامن بنا. الحمدللہ بلاد الامن ہے. ان کی دعا قبول ہوئی. لیکن سنیے پوری بات. رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے میرے پروردگار اس ملک کو، اس مٹی کو، اس جگہ کو تو امن والی بنا دے. ایک. وارزق اہلہ من الثمرات، اور یہاں کے لوگوں کو تو رزق دے، اللہ پھل دے، رزق عطا کر. من الثمرات، من آمنا، زمین یہاں کے ملک میں رہنے والوں کو تو امن بھی دے، رزق بھی دے. کن کو؟ جو ایمان لائے. ان میں سے جو یہاں رہنے والوں میں سے جو ایمان لائیں گے، کس پر؟ اللہ پر اور یوم آخرت پر. تو ایمان سے امن حاصل ہوتا ہے. یہ ایک دلیل ملی. اور الحمدللہ انہوں نے دعا کی اور اس کے بعد جو کیے، دیکھیے ذرا تھوڑا سا غور کیجئے میرے ساتھ. ہاں، سورہ قریش کو سامنے رکھیے، آیت کو سامنے رکھیے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. یہ سورہ قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے نا. یہ لِإِلَافِهِمْ، کیا ہے وہ؟ لِإِلَافِ قریش کا ذکر ہے نا بھائی. اچھا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی امن کے اور رزق کے لیے. اللہ یہاں امن دے، رزق دے. کب؟ جب لوگ ایمان لائیں. تو ایمان جب چلا گیا، شرک تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کفر تھا نا. یہاں مشرکین مکہ، جانتے ہیں نا، اہل مکہ، کفار مکہ، مشرکین مکہ. تو کیا عالم تھا؟ امن نہیں تھا. کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی اس میں شرط تھی ایمان. جب ایمان نہیں تھا، خانہ کعبہ میں بت تھے، مکہ والے شرک کرتے تھے. مشرکین مکہ، کفار مکہ، یہ ورڈ استعمال ہوتے ہیں نا، معلوم ہے نا آپ کو. تو امن نہیں تھا. پھر اللہ نے آخری نبی بھیجا. ان کی ایک دعا یہ بھی تھی کہ اللہ ایک نبی کو بھیجی اس میں، اس ملک یہاں کے لیے ایک نبی کو بھیج. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں فرماتے ہیں نا، میں میرے ابا کی دعا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح، میں میرے ابا کی، ابا سے مراد ابراہیم، میرے ابا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی میرے لیے اور اللہ نے بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کیا دعوت لے کر آئے؟ توحید. کیا لے کر آئے؟
اسلام لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے نا، یہ لے کر آئے۔ تو یہاں والے جو خوف میں تھے، پرامن نہیں تھے، امن و امان نہیں تھا، رزق کا نہیں تھا، بڑا آپ اس زمانے کی ہسٹری کو دیکھیں یا تاریخ کو دیکھیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے کے یہاں کے حالات۔ تو کیا ہوا اس وقت جو ہے نہ رزق کا معاملہ صحیح تھا، کچھ مالدار تھے غریب تھے، مالدار غریبوں کو ستاتے تھے، ظلم تھا، بے راہ روی تھی، زندگی کا کوئی ڈھنگ نہیں تھا، نہ اللہ کی عبادت ہوتی تھی، شرک تھا، اور ایک دوسرے کے حقوق کی بھی پامالی ہوتی تھی یا ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں ہوتے تھے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لے کر آئے، ایمان توحید کی، ان لوگوں نے قبول کیا اس کو، وہ دعوت قبول کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، بھوک بھی مٹی، خوف بھی ختم ہوا، رزق بھی آیا، امن بھی آیا۔ اسی لیے اللہ کیا کہتا ہے، یاد دلاتا ہے قریش کو، لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ، اسے یاد کرو کیسے بھاگتے تھے رزق کے لیے، پریشان ہوتے، ایک کبھی یمن جاتے تھے تو کبھی سیریا ملک شام، ایک موسم میں ادھر کا سفر، ایک موسم میں ادھر کا سفر، بڑا سفر، وہ بھی خطروں سے خالی نہیں تھا وہ سفر، رزق کی تلاش میں، رزق کے لیے پریشان ہوتے تھے۔ تو اللہ نے کیسے کرم کیا کہ اللہ نے وہ خوف تمہارا ہٹا دیا، اب مکہ تک رزق اللہ نے پہنچایا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ تو خوف ختم ہو گیا، رزق کا بھی معاملہ آسان ہو گیا، تمام جگہ کی رزق جو ہے الحمدللہ، آج بھی آپ دیکھیے الحمدللہ یہاں کیا چیز پیدا ہوا رہا ہو، کچھ بھی نہیں ہے لیکن سب چیز یہاں ہے۔ آپ کو سیب چاہیے جائیے بازو جائیے، آپ کو انار چاہیے، ہر موسم میں آپ کو انار ملے گا، ہر موسم میں آپ کو پھل ملے گا، آپ کو چاول کھانا ہے چاول ملے گا، آپ کو روٹی کھانی ہے روٹی کے گیہوں کیا کہتے ہیں اور گیہوں وغیرہ جس سے بہرحال جن چیزوں سے روٹی بڑھتی ہے، جو وغیرہ ہر قسم کی جو ہے رزق آپ کو اللہ نے یہاں عطا کیا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ کیوں؟ امن کی وجہ، یار یہ امن ہے نا، یہ کیوں ہوا؟ توحید کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر اللہ عز و جل نے یہ چیز عطا کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اسباب پر عمل کرے جس سے امن آتا ہے، یہ اسباب ہیں جس سے انسان کی زندگی۔ یہاں امن کیوں آیا؟ اس لیے کہ ایمان توحید، جب توحید نہیں تھی ایمان نے امن نہیں تھا، توحید آئی تو ایمان امن بھی آیا، رزق بھی آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت انسان کو ملی۔ لہٰذا اس امن کی قدر کرنی چاہیے، اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور اللہ کی عبادت میں زندگی مقصد یہ ہے۔ میسج کیا ہے خطبے کا؟ اور آپ کو معلوم ہے یہ خطبہ تمام جو مساجد میں آج پڑھا دیا گیا اسی موضوع پر، تو میسج کیا ہے خطبے کا کہ بھائی یہ جو امن ایک عظیم نعمت ہے اس ملک میں، اس کی انسان قدر کرے، اللہ سے دعائیں کرے کہ یہ باقی رکھے اللہ، اور جس چیز سے یہ چیز حاصل ہوئی ہے، جن راستوں سے یہ چیز ملی ہے، ان راستوں پر عمل باقی ہو، جیسے اللہ کی اطاعت، عبادت، فرمانبرداری اور یونٹی، اختلافات کو ختم کرنا اور بادشاہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا، یہ اسباب ہیں جس سے ملک میں امن ہے۔ لہٰذا یہ امن باقی رہے گا انشاءاللہ جب اسباب پر عمل کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق کو سننا، حق کو سمجھنا، حق پر عمل کرنے والا ہم کو بنا دے، باطل سے کنارہ کشی اختیار کرنے والا ہمیں بنائے، اور علم جیسی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس علم پر نیک عمل کرنے والا ہم سب کو بنا دے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان ہمارے بھائی اور بہنیں دنیا میں جہاں کہیں بدامنی کی زندگی گزار رہے ہیں، خوف و ہراس کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں جو ہے امن پیدا فرما، ان کو ان اسباب پر عمل کرنے والا بنا دے جن اسباب سے ان کی زندگیوں میں، ان کے ملکوں میں امن آئے گا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔